الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا والد له ولا ولد له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا رحيمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنوں، خطبات جمعہ کے اندر ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو یہ موضوع اپنی ذات میں بہت زیادہ وسعت اور گہرائی لیے ہوئے ہے، اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت درکار ہے کہ اس موضوع کے جو بنیادی پہلو ہیں بندوں کے حقوق کے حوالے سے کہ ہم ان کے اوپر بات کر سکیں، لیکن چونکہ آگے جمادی الثانی کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے اور آخری عشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے، یوم وفات ہے، اس حوالے سے اگلا خطبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو حقوق العباد کی اس سیریز کا آج جو ہے وہ آخری خطبہ ہے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جو بات کی تھی وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے کی تھی، جس کو آپ اولاد کے حقوق کہہ سکتے ہیں یا والدین کی ذمہ داریاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بچوں کے حقوق کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی دو کیٹیگریز ہیں۔ پہلے نمبر پر تو وہ بچے جو ابھی سن شعور کو نہیں پہنچے یا سن بلوغت کو نہیں پہنچے، جو چھوٹے بچے ہیں بعد از ولادت، جو ان کے حقوق ہیں ان کے اوپر گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ العزیز جو بچے بڑے ہوتے ہیں، 12 سال سے زائد ہو جاتے ہیں، ان کے جسم کے اندر بلوغت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں اور تبدیلیاں نمایاں ہوتی ہیں، تو وہ ان کی جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے، ان کے عمومی رویوں کے اوپر بھی وہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو والدین کو ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان معاملات کے حوالے سے آج انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی۔ پہلے میں ذرا دہرا دوں، گزشتہ جمعہ جو چھوٹے بچوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہم نے بات کی تھی، اس میں سے سب سے پہلا حق جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی عورت کا انتخاب ہے، یہ ذمہ داری ہے تاکہ وہ اچھی اولاد کو جنم دیں۔ جو دوسرا حق ہے بچے کا وہ بعد از ولادت، وہ پہلا حق ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے دوسرا ہے، وہ ہے زندگی، بچے کی زندگی کو میک شور کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا ہے۔ قدیم زمانے میں قتل کرنے کے انداز اور تھے، جدید زمانے میں بچوں کو قتل کرنے کے انداز اور ہیں۔ وجوہات تقریباً رلتی ملتی سیم ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے
العزت تمہیں رزق دے رہا ہے وہاں پر رب العزت ان کے بھی رزق کا بندوبست کرتے رہیں گے. اور سورہ نحل میں رب العزت فرماتے ہیں خاص طور پر بیٹی کے حوالے سے کتنے بدبخت وہ لوگ تھے. فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. ہمارے معاشرے کے یہاں یہ زندہ مسئلہ ہے, زندہ ہمارے پاس مسائل آتے ہیں. بیٹی ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں. بیٹی ہونے کی وجہ سے طلاق نہ بھی دیں تو کم از کم درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کا لیول کام ہو جائے, ناپسندیدگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. بھائی اس کا کیا قصور اگر وہ بیٹی کو جنم دے رہی ہے؟ رب العزت نے نقشہ کھینچا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ. ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جائے, اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے, بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ, بیٹی کی, انثیٰ کہتے ہیں مؤنث کو, بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, وَهُوَ كَظِيمٌ, زرد پڑ جاتا ہے وہ شخص. ایسا بدبخت شخص ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ, اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, کہ کہیں اور بندہ آ کر کے اس کو یہ نہ بتا دے کہ یار تیرے یہاں تو بیٹی ہو گئی. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, اس کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک جو ہے اس بیٹی کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر لیتا. أَوْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, یا مٹی کے اندر اس کو ڈالنا ہے. تو اولاد کا پہلا جو حق ہے ان کی زندگی ہے. حقیقت میں زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے, اب یہ والدین کے پاس بطور امانت کی ہے. اس کے بعد جو اگلا حق ہے وہ ہے اس کے کانوں میں اذان دینا, دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت, اور قبلہ رخ ہو کر کے باوضو ہو کر کے, اگر باپ دے تو بڑا ہی زیادہ اچھا ہے, معاذ کر چکا ہوں. تحریک, اس سے اگلا حق بچے کو گھٹی دینا. گھٹی کسی بھی میٹھی چیز کی, بہتر یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو ذرا نرم کر کے جو ہے وہ بچے کے تالو کے اوپر اس کو رکھا جائے. پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے, اگر گنجائش ہے تو بیٹے کے لیے 2 چھوٹے جانور اور بیٹی کے لیے ایک جو ہے وہ جانور, وہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, معاذ کر چکا اس کے اوپر. پھر اس کے بعد 7ویں دن اس کے بالوں کو موڑنا ہے اور اتنا تول کر کے اتنے گرام چاندی صدقہ کرنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی 7ویں دن میں اس کے نیل کاٹ سکتے ہیں, اس کے بالوں کو کاٹ کر کے زمین میں جو ہے وہ دفن کرنا ہے. اور پھر بیٹا ہے تو اس کے ختنے کرنے ہیں. چھوٹی عمر میں ہو جائیں زیادہ اچھا ہوتا ہے. اس کے بارے میں مزید روشنی تو اطباء حضرات, ڈاکٹر حضرات ڈال سکتے ہیں, میرا موضوع نہیں. ان کا اچھا نام رکھنا, دینی اعتبار سے اچھا نام ہو. بہتر یہ ہے کہ مشاہیر کے نام پر, انبیاء کرام کے نام پر, صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین کے نام پر رکھیں, مشاہیر اسلام کے نام پر رکھیں. پھر اس صورت میں اس کا میننگ دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر ان سے ہٹ کر کے رکھ رہے ہیں پھر اس کا میننگ دیکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ناموں کے اثرات بچے کی شخصیت پر ہوتے ہیں. اس لیے منع کیا گیا کہ اپنے بچوں کے نام دشمنان اسلام کے نام پر نہ رکھو. کیسر اور پرویز یہ نام رکھنا منع ہے. پرویز وہ شخص تھا کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام کا والا نامہ کو پھاڑ دیا تھا. جب صحابی رسول اس کے پاس پہنچا تو اس نے والا نامہ ریسیو کیا اور پھاڑ دیا اس کو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی کہ جس طرح تو نے میرے خط کو پھاڑا, اللہ تیری سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. 7ویں دن اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا, اس کی سلطنت تباہ و برباد. تو اس لیے جو دشمنان خدا ہیں, دشمنان نبی ہیں, ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا درست نہیں. پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ جو بچہ ہے جب وہ بولنا شروع کرے تو اس کو کلمہ شہادت سکھائیں, کلمہ طیبہ اس کو سکھائیں, اللہ اللہ اس کو سکھائیں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں آیا ہے. کلمہ شہادت اس کو سکھائیں. جب ذرا زیادہ رواں بولنا شروع کرے تو اس کے بعد اس کو آیت الکرسی پڑھائیں. اور بچے جو لباس پہنتے ہیں اس کے اوپر چیک رکھیں, تصویروں والے لباس, رنگ برنگے بھڑکیلے لباس, اس طرح کے لباسوں سے بچوں کو بچائیں, اوائڈ کریں. فطرت کے مطابق بچہ آیا ہے, اس کو صاف ستھرا لباس اس کو دیں جس میں اس کی شرمگاہ اور اعضاء چھپے. ایسا درست نہیں ہے. ہماری مسجد میں جو ہے وہ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے, بعض دفعہ کچھ بوڑھے بزرگ ہمارے محسن سارے, اللہ رب العزت ان کا سایہ ایمان و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے, وہ بیچارے آ کے شکایت کر رہے تھے کہ جی بچے ہیں 8 10 12 14 سال کے, وہ آتے ہیں, وہ ایک تو لباس ان کا اس طرح سے ہوتا ہے, پھر نمازوں میں رکوع سجدے میں ان کی سطر جو ہے وہ کھل جاتی ہے. تو یہ سخت شرمندگی کی بات ہے. اصل میں اس کے جو رسپانسبل ہے وہ والدین ہیں. بچہ یا بچی جب گھر سے نکلا ہے اس کے لباس کو سب سے پہلے درست کروانے کی ذمہ داری اس کی امی کی تھی یا اس کے ابو کی تھی. اصل ذمہ دار وہ ہے. تو وہ کب ہوگا؟ بچے کو آپ نے عادت ڈیولپ کر دی, آپ نے سستی کی, آپ نے اس کی تربیت نہیں کی کہ کون سا لباس ہے کہ جس میں آپ شرعی نظر سے بچ سکتے ہیں. تو صاف ستھرا لباس ہو. لباس کے بارے میں ایک الگ سے جمعہ بھی میں پڑھا چکا ہوں, سورہ اعراف کی ایک آیت کی روشنی میں, جس پر رب العزت یہ فرماتے ہیں یا بنی آدم, اے بنی آدم, قد انزلنا علیکم لباسا,
ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا. یواری سواتکم بریشا, اس کے دو فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے کہ تم اس سے اپنے جسم کو چھپاتے ہو, شرمگاہوں کو چھپاتے ہو, بریشا, اور دوسرا یہ کہ وہ تمہاری زیب و زینت کا ذریعہ ہے. تو لباس کے اندر دو خوبیاں ہونا لازم ہے, جو بھی لباس ہو. ایک وہ ستر کو چھپائے, شرمگاہ کو چھپائے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوبصورت لگے, جچے بھی. یہ بنیادی, چونکہ دین اسلام اصولوں کی بات کرتا ہے, یہ اصول دے دیے. اس کے بعد بعض دفعہ لوگ کلچرل اس میں کلر یا فلیور بھی ڈال لیتے ہیں. اگر وہ ان دونوں شرطوں کو پورا کر رہے ہیں تو وہ لباس اوکے ہے, وہ ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسند فرمایا ہے وہ سفید لباس کو پسند فرمایا ہے, کہ سفید کپڑا جب تک میلا نہیں ہوتا وہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو سفید کپڑا پہننے کی پابندی کریں گے. ظاہر ہے کہ بعض دفعہ انسان دوسرے کلرز کے لباس بھی پہن لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن اس میں شرطیں یہی دو ہوں جو میں عرض کر چکا ہوں. پھر بچے کو جو ہے وہ بہادر اور جرأت مند بنائیں. اس کو کتوں بلیوں سے ڈرانے کی ضرورت نہیں. یہ ہیں بچے کے بچپن کے حقوق جو آپ نے لک آفٹر کریں. اس کے بعد پھر آگے میں چل رہا ہوں. ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. 7 کو کہتے ہیں. فضربوہم علیہا وهم ابناء 10, اور ان کو اس وقت تم مار بھی سکتے ہو اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر بھی نماز میں سستی کریں. اب جس بچے کی اٹھان 7, 8, 10 سال سے نماز کی آئے گی تو وہ اپنی زندگی بھر میں کبھی نماز کو ترک نہیں کرے. اور یہ ہوگا کب, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ ہوگا کب جب ابا جی مصلی بچھائیں گے نا تو بیٹا ہے. اولاد بچے جو ہیں وہ امیٹیٹ کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں اپنے والدین کو. اگر ابا جی نماز کی پرواہ نہیں کر رہے, آپ مار لیں, انعام مقرر کر لیں, اولاد کبھی نماز پہ نہیں آئے گی, یقین مان. اس کے لیے خود سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اس لیے فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا, بہت بڑی بات ہے کہ تم ان کو مار بھی سکتے ہو اگر وہ 10 سال کی عمر میں پہنچ جائیں اور پھر بھی نماز میں سستی کریں. کیوں؟ کیونکہ نماز جو ہے یہ اللہ کا حق ہے. اور فرمایا کہ وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, اور چونکہ اب وہ بڑے ہو رہے ہیں, 10 سال سے اوپر جا رہے ہیں, ایسے ایسے ان کے جسم کے اندر تبدیلیاں شروع ہوں گی اور وہ سن بلوغت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اب تم ان کی مضاجع جو ہے, مضاجع مضجع کی جمع ہے یعنی آرام کا, خواب کا, بستر, ان کے بستروں کو الگ کر دو. بیٹا یا بیٹی ہے یا بیٹا بیٹا ہے, ان کو 10 سال کے بعد اکٹھا سونے نہ دو, ان کو الگ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خالق ہے جس نے پیدا کیا ہے, اب اس نے, یہ انسان اللہ کی ایک مشین ہے. مشین ہوتی ہے نا جس میں آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی ہے, وہ اپنے ورک کے اندر چینج ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بھی اللہ کی مشین ہے. اب جو 8, 10 سال 12 سال کی عمر کو پہنچیں گے, 14 سال کی عمر کو پہنچیں گے, تو انسان کا جو جسم ہے نا یہ بہت سینسیٹیو ہے. جب کوئی وہ ٹچ کرتا ہے نا تو وہ ڈیفرنٹ میسیجز اس کے دماغ کو پہنچتے ہیں. وہ میسیجز کس طرح سے ہوتے ہیں, جو کچھ وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا ویسا ویسا میسیج اسی طرح کا اس کے اس میں دماغ میں جا رہا ہوتا ہے, ویسی لہریں بنتی ہیں اس کے اندر. تو اس لیے فرمایا وَفَرِّقُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اب وہ 10-12 سال کے اوپر جا رہے ہیں تو اب جو ہے تم ان کے بستروں کو کیا کرو گے, الگ کرو گے. جب چھوٹے تھے تو آپ نے ان کو سکھانا تھا کلمہ طیبہ, کلمہ شہادت, آیت الکرسی. اب وہ بڑے ہو گئے, اب ان کا لیول تھوڑا اوپر آ گیا. اب وہ پیرٹ فیشن سے اب ان کو نہ رکھائیں, اب آپ ان کو کیا کریں گے, دینیات, اسلامیات اور قرآن اب آپ ان کو سمجھائیں گے. اس کے بارے میں حکم یہ ہے, فرمایا کہ وَعَلِّمُوا رِجَالَكُمْ سورہ المائدہ, اپنے مردوں کو, اپنے بندوں کو تم سورہ مائدہ سکھاؤ. سورہ مائدہ سوشیو مورلز کے اوپر بات کرتی ہے, سوشل ایٹیکیٹس کے اوپر بات کرتی ہے. ایک ہے انسان کا بلیف سیٹ اپ جو انسان کے اندر ہے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, ان پر ایمان ہے, فرشتہ ہے, فلانا ہے, یہ ساری چیزیں. اس کے بعد آتی ہیں پریکٹسز. اور چونکہ 13-14 سال کا بیٹا یا بیٹی بڑے ہو رہے ہیں تو اب ان کو سوشیو مورلز چاہیے, ہاؤ ٹو ایکٹ, لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے, کن لوگوں کے پاس جانا ہے, خلوت میرے لیے درست ہے کہ نہیں ہے, میں نے کس سے کیسے بات کرنی ہے, کون سا میرا رشتہ ہے. تو فرمایا کہ علموا اولادکم سورہ المائدہ, علموا رجالکم سورہ المائدہ, ان کو سورہ مائدہ سکھاؤ. وعلموا نساءکم سورہ نور, اور اپنی بیٹیوں کو, اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ. جو سورہ نور ہے یہ مکمل روشنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ریسٹرکشن دے دی ہے کہ مرد صرف سورہ مائدہ پڑھیں گے, عورتیں صرف سورہ نور پڑھیں گی, ایسے نہیں, دونوں ہی پڑھیں. سورہ نور بھی مردوں کے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی عورتوں کے لیے.
اس میں بڑے زبردست احکام ہیں. وہ سارے کا سارا جو معاشرہ، دینی معاشرہ، اس کی بنیادیں کیا ہیں، ان کی کس طرح سے ان کی اٹھان ہونی چاہیے، یہ پورا کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ سورہ نور کے اندر ڈسکس کیا گیا. 18ویں پارے کے اندر سورہ نور واقع ہے. اس کو اگر آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا 2-2 4-4 آیات پڑھیں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کے اور خود سے پڑھیں تو اب مطلب آپ کے بچوں کی بہترین تربیت میں سورہ نور جو ہے وہ بہترین نصاب فراہم کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نیت کریں گے نا، آپ قرآن مجید کو بیڈ بک بنا لیں. آپ اس کو جب سونے سے پہلے ترتیب یہ بنا لیں کہ آپ جو ہے وہ 4 آیتیں 5 آیتیں 8 آیتیں جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے آپ جو ہے نا وہ سو جائیں. تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سورہ نور سے ایک بہترین میسج آپ کے ذہن میں پڑ جائے گا. جب سو اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو عملی زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے، اس میں سورہ نور ویسے ہی ویسے گھوم رہی ہوگی کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے اور میں نے یہ چیز نہیں کرنی. اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ جو بچہ ہے آپ نے اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے. اس کو آپ کیا کھلا رہے ہیں، اس کو لقمہ حلال دینا ہے. لقمہ حرام اپنے بچوں کو نہیں دینا. کسی کا حق مار کے، زبردستی سے، کسی کے طیب نفس کے خلاف، کسی بھی طرح سے جو ان لافل مینز ہیں ارننگ کے، ان سے بچنا ہے. حلال طریقے سے اپنے بچوں کو کھلانا ہے. آپ کو پتہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حلال خوری اور حلال کاری، حرام خوری اور حرام کاری، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. حلال خوری ہوگی تو حلال کاری کی توفیق ملے گی. حلال کاموں میں وہ مال خرچ ہوگا. انسان کا جو جسم قوت پا رہا ہے نا حلال خوراک سے، تو اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی حلال کاموں میں صرف ہوں. لیکن اگر حرام خوری ہے تو پھر وہ حلال کاموں میں وہ جسم کی قوتیں اور صلاحیتیں حلال کاموں میں نہیں لگیں گی. وہ پھر ساری صلاحیتیں کدھر لگے گی؟ حرام کاری کے اندر لگے گی، حرام کے کاموں میں لگے گی. اس لیے پہلا پیرا ہے وہ ادھر زبان اور ہونٹوں کے اوپر کہ کھا کیا رہی، اس ونڈو سے کیا اندر داخل کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حلال خوری اور حلال کاری یہ لازم ملزوم ہے. حرام خوری اور حرام کاری لازم ملزوم ہے. جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھجور کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، تو وہاں سے ایک کھجور بچہ کر اٹھا کے منہ میں ڈالی. آقا کریم علیہ السلام نے ان کے منہ کو بھی پکڑا اور انگلی مبارک ڈال کر کے حلق سے باہر نکالی. یہ صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہمارے لیے روا نہیں. اس حد تک سختی ہے اپنی اولاد کے اوپر کہ کون سی چیز ان کو کھلانی ہے، کون سی چیز ان کو نہیں کھلانی چاہیے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جلدی اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ تشریف رکھتے تھے تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی سوال ہے یا بعض دفعہ لوگ خواب دیکھتے تھے تو وہ عرض کر دیتے تھے کہ رسول اللہ اس کی تعبیر ارشاد فرما رہے ہیں. تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی چلے جایا کرتے تھے. ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یار بڑی جلدی چلے جاتے ہو، خیر و عافیت تو ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور اس کی شاخیں کافی بڑی ہیں اور بعض دفعہ وہ میرے گھر کے اندر جو ہے کھجوریں گر جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صبح سویرے ٹھنڈی ہوائیں مدینہ کو سلام کرنے آتی ہیں تو وہ کھجوروں کے ساتھ ٹکرا کے میرے گھر میں کچھ کھجوریں جو ہیں وہ گر جاتی ہیں اس ہوا کی وجہ سے. تو مجھے یہ خطرہ رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے سے پہلے میرا کوئی بچہ ہمسائے کی اجازت کے بغیر اس کی کھجور کھا لے تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے میں جلدی جاتا ہوں اور بچوں کے اٹھنے سے پہلے گھر کی صفائی کر کے جتنی کھجوریں گری ہوتی ہیں اپنے ہمسائے کو دے دیتا ہوں. یہ ہے کیریکٹر، یہ ہے کردار، یہ ہے تربیت کہ کیسے کرنا ہے، دوسرے کے مال سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اس کی طیب نفس کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر. اتنا حساس معاملہ ہے کسی کے مال کے اوپر نظر رکھنا. تو اپنے بچے کو کیا چیز کھلانی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ علموہم الکتاب والسباحہ والرمایہ، اپنے بچوں کو جو آپ نے سکھانا ہے نا، چونکہ بڑے ہو گئے، الکتاب لکھ پڑھ سکھائیں ان کو، لکھائی پڑھائی. ہر دور کا جو معروف جو بھی انداز ہے لکھائی پڑھائی کا وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اس کے بعد فزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے فرمایا کہ ان کو آپ الرمایہ کہتے ہیں تیر اندازی کو. تیر اندازی وہ چیزیں جو جہاد میں مدد دیتی ہیں وہ چیزیں بچوں کو سکھائیں.
اور ویسے بھی اس کے انسان کے نفسیات کے اوپر کھیلوں کے بڑے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ کون سا کھیل بچہ یا بچی پسند کر رہا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ان کو تیر اندازی سکھائیں، اور فرمایا کہ ان کو آپ گھوڑ سواری سکھائیں. یہ شاہ سواروں کے کھیل ہوتے ہیں، مضبوط لوگوں کے کھیل ہوتے ہیں. جب بچوں کو آپ یہ چیزیں سکھائیں گے تو وہ بہادر ہوں گے. جب ان کو آپ کارٹونوں میں لگا کے رکھیں گے تو پھر وہ آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ کشمیر کو آپ کے لیے فتح کر کے دیں گے. آپ کے سامنے جس طرح کے بچوں کی صحتیں ساری کی ساری انڈور ایکٹیویٹیز میں بچہ کھبا ہوا ہے. آپ کا بچہ رات کو موبائل لیتے ہیں، ابا جان کو پتہ نہیں ہے، اما جان کو پتہ نہیں ہے، صبح 2 3 بجے تک سیپریٹ ان کے رومز بنائے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح 3 4 5 بجے وہ آرام سے تسلی کے ساتھ سوئیں گے اور جناب وہ اٹھیں گے بڑی تسلی کھلے بندوں کی طرح بڑے آرام سے. 2 بجے صاحب اٹھیں گے، 1 گھنٹہ واش روم کی نظر کریں گے، اب 2 بجے نوکرانی یا نوکر صاحب چائے لے کے آئیں گے، اب سائز فریش ہے، اب پھر اپنے دوستوں کے ساتھ نکلنے کا اگلا پلان طے کریں گے. یہ ہے آپ کے بچوں کی لائف. اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے درست کر سکتے ہیں. اب آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ بات تو بنے گی امت مسلمہ کی خدمت کریں گے. امت مسلمہ کو چھوڑیے، یہ والدین کو لاتے مار کے کل کو باہر نکالیں کیونکہ آپ ان کی تربیت ہی صحیح نہیں کی. انڈور ایکٹیویٹیز میں بچے اتنے انوالو ہیں، لیٹ نائٹ سلیپنگ ہیبٹس نے تباہ کر دی ہمارا معاشرہ. دس از سوشل ٹیررزم. میرا جملہ یاد رکھیں، یہ معاشرتی دہشت گردی آپ پھیلا رہے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں. صرف جان لینا دہشت گردی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے. بچے کی تربیت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی آپ نے دہشت گردی پھیلائی ہے. آپ نے معاشرے میں برا بندہ دے دیا، وہ پتہ نہیں کن لوگوں کو خراب کرے. اگر آپ نے تربیت صحیح کی ہوگی وہ معاشرے میں 10 لوگوں کے صحیح ہونے کا سبب بنے. خدا را اس کے اوپر غور کیجیے، اپنے بچوں کو سنبھالیے. فرمایا کہ ان کو گھوڑ سواری، انڈور آؤٹ ڈور کھیل ان کو سکھائیں. آؤٹ ڈور جس میں وہ گناہوں سے بچیں. انڈور میں تو آئسولیشن میں اور وہ سیلف کنٹینٹمنٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ بچہ تو تباہ ہو جاتا ہے، اپنے خیالات کی دنیا میں کھو جاتا ہے. بچہ ہے یا بچی ہے. صلی علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا کا بہادر شخص کون ہے. بہادر وکٹوریس کون ہے؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے. دنیا کے کسی اسٹیج میں آپ لوگوں سے پوچھیں کوئی اس کا جواب نہیں دے گا. ہاں جس نے سیدنا علی مرتضی کا یہ فرمان سنا ہے وہ ضرور جواب دے گا. فرمایا بہادر شخص وہ ہے، بہادر جو کھانے کے ٹیبل کے اوپر اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھے، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے، مجلس میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھے، اور تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھے. وہ ہے بہادر شخص. اور یہ ہمارے سے الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم فرمائے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہ ہمیں انہی کاموں کی توفیق دے، ہمیں اور ہماری اولادوں کی جس پر اللہ راضی ہے، جن کاموں سے اللہ رب العزت محبت کرے. اللہم اعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. کثرت سے دعا کیا کریں اپنے والدین کے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے. یقین مانیں کہ آپ ساری ایفرٹس جھونک دیں گے، دعا میں سستی نہ کیجیے گا. خدا اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے. اگلی چیز، اپنے بچوں کو دین سکھائیں. دینیات ان کو سکھائیں. دین کی بنیادیں بچوں میں نہیں ہوں گی تو یہ کل کو یہ معاشرے کو تباہ کر دیں. فرمایا ادبوا اولادکم علموا اولادکم 3 خصال. اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں، 3 خصلت بنا دیں، عادت بنا دیں، انیٹ کر دیں ان کے اندر. 3 چیزیں: حب نبیکم، اللہ کے محبوب نبی کریم سید المرسلین خاتم المرسلین شفیع المذنبین معصوم آمنہ حضور پاک علیہ السلام کی محبت ان کے اندر ڈال دیں ان کے اندر محبت گھسا دیں. ان کے رومے کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی محبت. حب نبیکم وحب اہل البیت، حضور پاک علیہ السلام کے اہل خانہ کی محبت ڈالیں ان کے اندر. وتلاوت القرآن. یہ 3 چیزوں کی عادت ڈالیں بچوں. یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو یقین مانیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اپنے اندر کئی سارے باکسز لے کے پیدا ہوتے ہیں. ایک باکس ہوتا ہے محبت کا جس میں ایموشنز آتی ہیں سارے کے سارے. اگر وہ خالی ہوگا تو اس میں دنیا کی محبت آئے گی، مال کی محبت آئے گی، فلاں لسٹ ڈیزائرز، یہ ساری چیزیں نفس امارہ کا وہ غلام بن کے رہ جائے گا وہ بچہ. اس لیے شروع سے اس کی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے کرے. یہ تربیت کی وجہ سے معاشرہ بنتا ہے. عورت تربیت کرتی ہے، والدین تربیت کرتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے. اگر عورت ٹھیک نہ ہو، اس کی اپنی تربیت صحیح نہ ہو تو اس کا سارا اثر جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے اوپر جو ہے وہ پڑتا ہے. ماں جو ہے وہ ام الخیر جیسی ہو تو بیٹا شاہ القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ماں اگر راستی جیسی ہو تو بیٹا غلام فرید بنتا ہے. بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ.
माँ अगर उम्मे अमारा जैसी हो तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खुद भी खिदमत करती है, खुद भी हिफाजत करती है, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देती है। ग़ज़वा ओहद के अंदर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जो खैमा अक़दस था उसके ऊपर एक दुश्मन ने हमला किया। उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये पानी पिला रही थी जख्मियों को, जब यकदम से देखा तो भाग करके हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के आगे आकर के ढाल बन गई। वो जो जालिम था उसने जो वार किया उनके कंधे के ऊपर गिरा वो वार। इन्होंने फौरन अपने बेटे को आवाज दी और कहा, बेटा आजा, जन्नत बिक रही है, जल्दी आजा सामने। बेटा आ गया सामने, बेटे की टांग के ऊपर उस दुश्मन ने वार किया तो वो हल्का सा लंगड़ाने लगा कि बेटा मैंने तुझे इसके लिए जन्म नहीं दिया था, मैंने तो तुझे यहाँ कुर्बान होने के लिए जन्म दिया था आज तुझे। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मे अमारा की ये बहादुरी, उधर से वो दुश्मन भी आ गया जिसने हमला किया उनके बेटे के ऊपर। फरमाया हमारा ये तेरे बेटे का दुश्मन है। उन्होंने फौरन जोर से औरत होकर के उस काफिर के ऊपर वार किया तो उसकी पुश्त पे पड़ा। अब वो लंगड़ा के घिसट करके भागा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख के हंस देते और उम्मे अमारा को दुआ देते। उन्होंने कहा, रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ हमारे लिए ये कर दे, अल्लाह मुझे, मेरे खामन को और मेरे बेटियों को जन्नत में आपका साथी बना दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते नबूवत उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्नह, ए अल्लाह उम्मे अमारा को और उसके बच्चों को जन्नत में मेरा साथी बना। ग़ज़वा ओहद के अंदर ये माँ होती जो अपने बच्चों की तरबियत करती है, ऐसे नहीं हो जाता। माँ फातिमा जैसी हो तो बेटा हुसैन बनता है। काफ़िला हरम में एक भी हुसैन नहीं, अब तो वो हाल हो चुका है। मेरे दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खुदारा अपनी औलादों को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए। मौजू काफी तवील है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। दो तीन अहम बातें जो पिछले जुमा में रह गई थी वो औरतों के हकूक के हवाले से या खवातीन और बीवियों के हकूक के हवाले से, वहां से तीन बातें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। एक तो ये है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को तोहफा देने का रवाज अपनाएं, तरीका अपनाएं। ये जरूरी नहीं होता कि बस जरूरत के मुताबिक घर चल रहा है, खर्चा चल रहा है, कपड़े जूतियां हो रही हैं, बस ये काफी नहीं। बता के तोहफा मोहब्बत एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे को तबादला करें। आका सल्लल्लाहु का फरमान है, तहादु तहाब, आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। दूसरी बात, एक अहम तरीन मसला वो ये था कि बाज़ दफ़ा लोग जो है वो अपने अहले खाना को छोड़ करके फिर उन्हें मुल्क या दूसरी जगह पे चले जाते, महीने क्या सालों साल जो है वो वापस नहीं आते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है शरई एतबार से, बुनियादी एतबार से। तो खामन और जो बीवी हैं वो अपनी रजामंदी से चाहे जितना मर्जी दूर रहें, जितने साल मर्जी दूर रहें, दोनों में कोई तलाक नहीं होती। अपनी मर्जी से दूर रहना चाहें तो रह सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन शरिया इसको पसंद नहीं करती क्योंकि इंसान है, मर्द है, औरत है, उसके अपने जिस्मानी तकाज़े हैं। तो सेक्स डिसिप्लिन उसमें शरिया ने जो दिया वो टूट जाता है उसके अंदर। उसके बाद रहेगा कितनी दूर, इला का मसला है, उसको समझना जरूरी है। वो ये है कि इला के अंदर ये होता है, अगर खामद ये कसम उठा ले कि मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, अगर वो 4 महीने तक करीब नहीं जाता तो उस सूरत में एक तलाक़ बाइना वाक़या हो जाती है। अगर वो दोनों दोबारा मिलना चाहें तो फिर दोबारा से निकाह करना होता है। इसी पर क़यास करते हुए फुक़हा ने ये मसला निकाला है कि 4 महीने से ज्यादा मर्द अपनी बीवी से दूर ना रहे। इसके साथ आप ये भी मिला लें, तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से। हजरत का मामूल मुबारक ये था कि रातों को गश्त किया करते थे कि राया में से कोई परेशान या तंग ना हो। तो उन्होंने एक कान लगाया एक घर में, तो एक औरत जो है वो ऊंची ऊंची आवाज से शेर पढ़ रही थी। उन अशार का मफहूम ये था कि वो अपने खामद से मोहब्बत का इजहार कर रही थी, तो उसका खामद उससे काफी अरसे से दूर था। अशार को सुना तो फौरन दौड़े घर में, अपनी अहलिया से पूछा कि मुझे ये मसला बताओ कि औरत अपने मर्द से कितनी अरसा तक दूर रह सकती है। तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी उन्होंने बताया कि 3 से 4 महीने दूर रह सकती। हजरत ने उसके बाद फिर शाही फरमान जारी किया कि आज के बाद जितने फौजी होंगे जो जिहाद लड़ रहे हैं या सरहदों पे हैं, वो 3 से 4 महीने के अंदर एक दफा जरूर अपने घर को आया करें। तो इसलिए इसको समझिए, जरूरी नहीं है कि अब 4 महीने की इजाजत मिल गई तो अब 4 महीने दूर रहें, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हर इंसान की अपनी तरतीब होती है। गुनाहों से बचना जो है वो सबसे पहले। उसके बाद महर फातिमी है, 2 मिनट में जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। महर के ऊपर बात हुई थी गुज़िश्ता से व्यवस्था जुमा में। लोगों में रवाज ये है, बस एक तरीका सीखा हो, चूंकि दीन ना सीखते ना अमल करना चाहते। जब निकाह खान साहब पूछते हैं जी महर क्या है, बस जो शरिया कर दे, बस जो शरिया कर दे।
کوئی کہے گا جی مہر فاطمی کر دو، یہ شریک کر دو، یہ کہنا آسان نہیں ہے، شریعت کو سمجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ شریعت نے آپ کو سپیس دی ہے کہ بھائی کم از کم آپ اپنی حیثیت کے مطابق دونوں مل کر کے کوئی طے کرو، اس کے اوپر بات کرنے میں کوئی شرم ساری محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو مہر فاطمی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بیٹیاں، ان سب کو کیا مہر ملا تھا، ان سب کو ملا کر کے مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو اپنی ازواج مطہرات کو جو مہر دیا ہے 500 درہم چاندی، 500 درہم چاندی، اور خاص طور پر جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر تھا 1 کلو 530 گرام، 1 کلو 530 گرام چاندی۔ 1 کلو کے اندر 85 سے 86 تولے ہوتے ہیں 1 کلو کے اندر۔ آج کی جو تاریخ ہے چاندی کا جو ریٹ ہے وہ 1400 سے 1500 تک ہے، اس سے زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس حساب سے آپ دیکھیں تو جو مہر فاطمی ہے وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے کچھ اوپر بنتا ہے۔ اب اس کو کہوں نا میں بطور نکاح خان دلہا صاحب کو لکھ دوں 1.25 لاکھ، بھاگ جائے گا وہ وہاں سے ویسے ہی۔ تو اس لیے ان معاملات کو سمجھا کریں اور اس کے مطابق شریعت کیا کہتی ہے اس کے حساب سے جو ہے نا وہ چلا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔